أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين. اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. مجلس ازا کی قبولیت کے لیے مجلس ازا کے ساتھ ساتھ اس سال ایام ماہ رمضان المبارک میں جو کام بھی نیک ہم سے انجام پایا ہے خدا کے لطف و کرم سے، تمام نیک کاموں کے قبول ہونے کے لیے اس سال کے ماہ مبارک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ زندگی کی شروعات سے لے کر اس مجلس اعزا تک جو نیک عمل بھی خدا کے لطف و کرم سے خدا کی توفیق سے ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام اعمال کے قبول ہونے کے لیے اسی طرح کی نیک توفیقات خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگی میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی نجات کے لیے، ہم سب کی عاقبت بخیری، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں کہیں پر بھی زندگی کر رہے ہیں، سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت، تمام مومنین اور مومنات کی دلی اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً حاضرین مجلس جو مولا امیر المومنین کے عشق اور محبت میں یہاں پر تشریف لائے ہیں، جو بھی دلی مراد اور آرزو رکھتے ہیں بحق شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، سب کی حاجتوں اور مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، سر فہرست دعا امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. یہاں پر ماہ رمضان المبارک میں مجالس اور جشن میں جو افطار کا اہتمام کر رہے ہیں، جس نے بھی جس طرح کا بھی یہاں پر تعاون فرمایا ہے، خدا ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے اور ان کے کاروبار میں ترقی اور برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ حضرات سے گزارش ہے جتنے لوگوں نے بھی مومنین نے یہاں پر حصہ لیا ہے ان کے مرحومین کے لیے مخصوصاً کچھ نام جو ہے وہ ارسال ہوئے ہیں: سید طاہر حسین تقوی صاحب، رضا الحسن تقوی صاحب، صادقہ بیگم، عطرت بیگم، علی دوسا فیملی اور دیگر تمام مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. شب شہادت مولا الموحدین امیر المؤمنین یعصوب الدین اول المظلوم اصبر الصابرین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور آج کی شب کے لیے علماء جو مولا امیر المومنین کے عظمت اور مولا امیر المومنین کے مقام کو سمجھتے ہیں،
ان کے نگاہوں میں آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے۔ یہ جو رات ہے شب 21، علی کے گھر میں ماحول شب عاشور کا ماحول تھا۔ مولانا امیر المومنین کے حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس سے پہلے کہ اس روایت کا آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پر امام بارگاہ کی سجاوٹ کے لیے اور امام بارگاہ میں امام بارگاہ بنانے کے لیے، جو چیز امام بارگاہ بناتی ہے، جو نظر آتا ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ نبی کریم کی ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کے لیے ایسے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ شاید پڑھنے والا آسانی سے نہ پڑھ۔ نبی کریم کی حدیث ہے، یا علی انت حجت اللہ، اے علی آپ اللہ کی حجت ہو۔ ٹھیک ہے، حجت کا معنی کیا ہے؟ حجت کا معنی ہے، یہ لفظ ہم سنتے اتمام حجت کر دیا، یعنی آدمی جب آخری دلیل جس کے بعد انکار کی گنجائش نہ ہو، آخری دلیل جس کے بعد آگے والے کو بہانہ کرنے کا کوئی جگہ باقی نہ رہے، اس دلیل کو کہتے ہیں حجت۔ اب علی کے آنے کے بعد کوئی حق سے دور ہو جائے تو خدا کے سامنے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے علی کو بھیج دیا تھا اور کیا کرتا ہے۔ ٹھیک، تو علی حجت اللہ۔ دوسرا لکھا ہو، یا علی انت باب اللہ، خدا کا دروازہ ہے علی۔ یعنی کوئی بندہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ دامن علی ابن ابی طالب کو تھام لے، کہ باب اللہ ہے علی۔ نبی کریم نے فرمایا ہے، حدیث نبی ہے، یا علی انت طرق الی اللہ، اے علی خدا تک پہنچنے کا راستہ بلکہ راستے آپ ہیں، اب جس راستے سے بھی جاؤ علی ہے، لیکن اینڈ خدا تک ہونا چاہیے۔ جو بھی راستہ خدا تک پہنچتا ہے اس راستے کی رہنما علی ہے۔ یا علی انت نبأ العظیم، خدا تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی خوشخبری جو اس دنیا کو آئی ہے وہ آپ کا وجود ہے۔ یعنی دنیا سے علی ہٹ جائے تو دنیا کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر دنیا آج خوش ہے تو وجود بابرکت امیر المومنین سے۔ یا علی انت صراط المستقیم، اے علی سیدھا راستہ صراط مستقیم جو ہر مسلمان نماز میں ہر دن پڑھ رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب نبی کریم نے فرمایا جو کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم علی ہے۔ آیت اللہ جوادی عملی صراط مستقیم کا آسان معنی بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ حضرات جو گاڑیوں سے یہاں آتے ہیں، اگر اپنے گھر سے یا آفس سے امام بارگاہ آنے تک کے لیے رستے ٹیڑھے میڑھے ہوں تو آپ کو میپ کا یا کسی چیز کا استعمال کرنا پڑے گا، اور ہر موڑ پر پہنچ کر یہ ڈاؤٹ رہتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، میں غلط تو نہیں جا رہا ہوں، میں غلط تو نہیں جا رہا ہوں۔ جب راستے ٹیڑھے زیادہ ہوتے ہیں، موڑ زیادہ ہوتا ہے جانے میں راستوں میں، تو انسان ہر موڑ پر یہ سوچتا ہے کہ میں غلط تو نہیں جا رہا ہوں، میں صحیح جا رہا ہوں۔ لیکن اگر بتا دیا جائے میپ کے آپ کو 13 کلومیٹر سیدھے جانا ہے، آدمی وہاں پر پورے اطمینان کے ساتھ چلا جائے گا کہ آپ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مڑنا نہیں ہے، سیدھے جانا ہے۔ جس کو علی مل جائے اس کا راستہ آسان ہے، جو علی سے دور ہو جائے ہر موڑ پہ سوچنا پڑے گا میں غلط تو نہیں جا رہا ہوں، بے چین ہو جائے گا انسان علی کو ترک کر کے، علی کو چھوڑ کے۔ اگر اطمینان چاہیے تو علی ابن ابی طالب کی دامن میں ہے۔ تو یہ نبی کریم کی حدیث ہے۔ یہ جو دیکھا ابھی ایک مرحوم خطیب شاید لاہور کے ہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے اپنی مجلس میں یہ کہا تھا کہ جو بھی مسلمان ہے جنت ضرور جائے گا، جو بھی مسلمان ہے جنت ضرور جائے گا، لیکن جنت میں بھی اللہ کس طرح کی سجاوٹیں رکھا ہوا ہے۔ جنت کے دروازے پر بھی علی حسن حسین لکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم جب معراج سے آئے تو نبی نے بتایا، نبی نے فرمایا کہ جب معراج سے نبی واپس لوٹے تو امام حسین علیہ السلام کو اپنے دامن میں بٹھا کر کہتے تھے، یا زین السماوات والارض، اے آسمانوں کی زینت حسین۔ بار بار گود میں بٹھا کے نبی کہتے تھے کہ یا زین السماوات،
اے عرش کی خوبصورتی میرے حسین. جب 3 سے 4 مرتبہ نبی نے یہ جملہ کہا امام حسین کے بارے میں تو اصحاب نے سوچا, سوال کر لیا, یا نبی اللہ کیا یہ جملہ جو آپ فرما رہے ہیں زینت آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمان اور زمین کی زینت ہو سکتی ہے؟ تو نبی نے فرمایا جو میں دیکھ کے آیا ہوں تم دیکھے نہیں ہو, معراج میں جا کے آیا ہوں میں. جہاں دیکھو حسین لکھا ہوا ہے, جہاں دیکھو حسین لکھا ہوا ہے. تو آسمان اور عرش جنت کی خوبصورتی اللہ نے نام حسین سے دی بڑھا رکھی ہے اور نام حسین سے زینت کر رکھی ہے. تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان جائیں گے. اگر کسی جگہ پر کوئی مسلمان بھائی ہمارا آ جائے, آنے کے بعد یا حسین اور اس طرح کے بینر لگے ہوئے ہوں اور وہ بندہ مزاجن ان چیزوں سے دور ہو, تو یہ کہہ کر باہر چلا جائے گا کوئی امام بارگاہ نہیں. اب یہاں مجلس وغیرہ شروع ہو جائے گی تو پھر ہم تو نہیں چاہتے کہ اس میں شرکت کریں, لیکن جو شرکت کرنے والا مزاج ہوتا تو بیٹھ جائے گا. تو کہ جنت میں سب جائیں گے لیکن یا حسین کا بینر دے کے کچھ نکل جائیں گے. جو حسین سے مانوس ہوں گے وہ اندر آ جائیں گے, جو حسین سے بیگانہ ہوں گے وہ باہر چلے جائیں گے. اس لیے کہ سجاوٹ, اسی لیے علامہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی مجلسوں میں آنے کی بھی عادت ڈالو تاکہ وہاں پر بھی اندر جانے کی عادت ہو جائے. ایک سوال دنیا کبھی کبھی کرتی ہے کہ کیا اہل بیت کا نام, اہل بیت کا ذکر قرآن کریم میں ہے؟ تو جواب یہ کہ بے شک ہے, بے شک اہل بیت کا ذکر, اہل بیت کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. خاص نام اللہ نے کچھ مصلحتوں کی بنا پر بیان نہیں کیے, لیکن جو وضاحتیں اللہ نے بتائی ہیں وہ اہل بیت کے علاوہ کسی کو تطبیق اور وہ چیز صادق نہیں آتی ہے. یہ سوال کرنا کہ کیا اہل بیت کریم گھرانہ ہے, زیارت جامع کبیرہ میں ہم یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں وَسَجِيَّتُكُمُ الْكَرَمُ, اے اہل بیت آپ کی پہچان ہی کرم سے ہے. کرم کرنا آپ کی پہچان ہے, آپ کی عادت ہے, آپ کی سجیت ہے کہ آپ کرم کرتے رہتے ہیں. تو اہل بیت ہے کریم, قرآن ہے قرآن کریم, اہل بیت کریم, قرآن کریم. ہم اگر کوئی بندہ سوال کرے کہ اہل بیت کا ذکر قرآن میں ہے کہ قرآن کریم میں کریموں کا ذکر ہے, تو قرآن مسکرا کر کہے گا تیرا سوال ایسا ہے جیسے پوچھے کہ شہد میں مٹھاس ہے کیا, گلاب میں خوشبو ہے؟ گلاب بنا ہے خوشبو سے, شہد بنی ہے مٹھاس سے. میں کریم بنا ہوں ان کریموں سے. جس طرح سے شہد سے مٹھاس نکال دی جائے تو شہد نہیں رہے گی, گلاب سے خوشبو نکال دیا جائے تو خوشبو نہیں ہے. اگر قرآن پاک سے کریموں کا تذکرہ ہٹ جائے, قرآن کہہ رہا ہے کہ میں کریم بنا ہوں ہی نہیں کریموں کے تذکرے سے. تو قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں, 2-3 آیتیں اگر آپ کی خدمت پیش کریں, آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ کیا اہل بیت کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے, میرے قربت سے کیا کرو, محبت کرو. کون ہے قربت؟ پنجتن پاک. آیا نہیں پنجتن کا ذکر, آیت مباہلہ, تم اپنے بچوں کو لاؤ, اپنے بچوں کو لائیں گے, تم اپنے عورتوں کو لاؤ, اپنے عورتوں کو لائیں گے, تم خود آؤ, ہم خود آئیں گے, مباہلہ کریں گے. تو یہ آیت میں نبی نے جن کا ذکر کیا ہے, ہماری عورتیں, ہمارے بچے, ہمارے نفس کون ہیں؟ نبی کریم حدیث قصہ میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت, کون ہے اہل البیت؟ پنجتن پاک. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ کی محبت میں یتیموں کو, مسکینوں کو, فقیروں کو کھانا دے دیتے ہیں, اور کھانا دے کر ان سے شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے, صرف خدا کی مرضی ڈھونڈتے ہیں. یہ کس کی داستان بتائی جا رہی ہے؟ پنجتن پاک کی. تو ہر جگہ ذکر ہے. تو یہ کہنا کہ اہل بیت کا ذکر ہے یا نہیں, یہ بندے کی لا علمی اور قرآن پاک سے دوری کی نشانی ہے, دوری کی نشانی ہے.
تو قرآن پاک میں ایک آیت ہے اسی پنجتن پاک کے تذکرے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، اطیعوا اللہ، خدا کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت کرو، سارا مسلمان ایک ہے کہ اللہ تو اللہ ہے۔ رسول کی اطاعت کرو تو سارے مسلمان ایک ہے کہ رسول رسول ہیں۔ اب اولی الامر میں لڑ پڑتے ہیں۔ جب اولی الامر منکم کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں مولا امیر المومنین الامر ہے، امام حسن الامر ہے۔ جیسے کہ آج ہمیں جمعہ کے خطبہ میں امام امیر المومنین کی وصیت پڑھی تھی، اس میں امام حسن علیہ السلام سے مولا امیر المومنین نے شہادت سے پہلے فرمایا، بیٹا اب تک اس امت کا اولی الامر میں تھا، میرے بعد آپ ہو، آپ اولی الامر ہو اس کے بعد۔ ٹھیک، تو اس کے لیے ایک آسان سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے تاکہ ذہن میں آپ کے رہ جائے، کہیں بولنا پڑے تو اس کو آپ بتا سکیں۔ ایک بچوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، کبھی بڑوں کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس ٹائپ کا۔ بچوں کے اسکول ورک میں کیا کیا جاتا ہے، دماغ بچوں کا تیز کرنے کے لیے، چالاکی بچوں کی بڑھانے کے لیے، اور کون سا بچہ کتنا چالاک ہے، اس کو کس طرح کی تعلیم دی جا سکتی ہے اور کس طرح سے بچے کو آگے تعلیمی میدان میں لے جا سکتا ہے، اس کو پرکھنے کے لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ضرور ہے، اگر اپنے بچوں کو یا اپنے گھر کے بچوں کو آپ نے دیکھا ہو، دو فروٹ دے دیتے ہیں، دو فروٹ دے کے نیچے ایک سبزی اور ایک فروٹ رکھ دیتے ہیں، ایک سیب رکھ دیں گے، ایک سنترا رکھ دیں گے، نیچے ایک ٹماٹر اور ایک کوئی اور فروٹ انگور رکھ دیں گے، کہتے ہیں کہ میچ کرو۔ تو وہاں پر بچے کو اوپر تیسرا جو خالی جگہ وہاں کیا لے کے، کس کی تصویر لے جا کے لگانا ہے، کیا لکھنا ہے وہاں پہ؟ جب دو فروٹ کے نام آ گئے ہیں تو تیسرا بھی کیا لکھنا ہے فروٹ کے بعد، اس لیے کہ وہاں پر فروٹس کے نام ذکر ہو رہے ہیں تو جو نیچے سبزی اور فروٹ کا ذکر ہے فروٹ لگانا ہے۔ اگر تین سبزیوں کا نام دے کر نیچے ایک میوہ اور سبزی دے دیں اور کہیں اس کو میچ کریں تو چالاکی کی نشانی کیا ہے؟ چالاکی کی نشانی یہ ہے کہ بچہ اگر وہاں پر سبزی لگا دے، ٹیچر سمجھے گا کہ چالاک بچہ ہے، اس لیے کہ پہچان رہا ہے کہ کس کے بعد کس کو لانا ہے، کس کیٹیگری میں کس کو لانا ہے، کس کے درجے میں کس کو لانا ہے۔ اگر کوئی بچہ تین سبزیوں کے سامنے لے کے میوہ رکھ دے تو دوبارہ بچے کو سمجھائیں گے بیٹا ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں، دیکھو ہم ٹیسٹ ایسے کر رہے ہیں آپ کا، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی کبھی تین ٹرائنگل دیا جاتا ہے کہ دو اسکوائر رکھ دیں گے اور ایک ٹرائنگل رکھ دیں گے، اٹھا کے کیا رکھنا ہے اوپر، ٹرائنگل کی جگہ ٹرائنگل رکھنا ہے، ٹھیک ہے، میچنگ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اب تیسرا ایسا لے کے آؤ جو اللہ اور رسول کی میچنگ میں آئے، جو اللہ اور رسول کی میچنگ میں آنے والا ہے وہ علی ہے۔ اگر علی کو رکھے تو چالاکی کی نشانی ہے، اگر علی کے رکھیں گے، اس لیے کہ خدا معصوم، نبی معصوم، علی معصوم، خدا علیم، نبی زمانے کے عالم، علی زمانے کے عالم، علی اشیاء، نبی اشیاء، جو صفات نبی میں ہیں وہ آ جائیں، اس کو کہتے ہیں میچنگ۔ اگر کوئی دوسرا لگا دیا جائے تو یہ میچنگ لگانے والے کی نادانی کی نشانی ہے۔ اسی لیے اہل بیت نے فرمایا ہے کہ المؤمن کیس، مومن بڑا ہوشیار ہوتا ہے، اللہ اور نبی کے بعد کس کو لگانا ہے اسے پتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، نبیوں نے فرمایا المؤمن کیس، مومن بڑا چالاک ہوتا ہے، بڑا ہوشیار ہوتا ہے۔ تو میچنگ میں جب آئے یہ چیز جو الحمدللہ ہمارے پاس ہے، ایک روایت ہے، کل ہم نے پڑھا روایت کو یہ، اور اس روایت سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو وضاحتیں ہیں اس کو اگر عرض کریں۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو جو بن مانگے مل جاتی ہے، جو چیز انسان کو بن مانگے مل جاتی ہے بہت سارے لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔
بہت سارے لوگ قدر نہیں کرتے. اہل بیت کی ولایت اور محبت ہمیں اللہ نے اپنے لطف و کرم سے عطا کر دی ہے، تو اس کی قدر جاننا یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم کتنا اس کی قدر جان رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو ہم سمجھ رہے ہیں. ایک واقعہ ہے، اعمش اہل سنت کے ایک عالم ہیں، اعمش. جناب اعمش کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میری زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا، میں سب کے سامنے ملائے عام میں بتاؤں گا، اگر میرے بتانے سے کوئی مجھے مار بھی دے تو میں خوش ہوں. میں ملائے عام میں ایک واقعہ بتانا ہے، اگر میرا قتل بھی کر دیا جائے تو یہ جو کہتا ہے کہ ورتھ ہے، یعنی چلے گا، اتنا تو چلے گا، مر بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو واقعہ اعمش نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اعمش کہتے ہیں کہ میں اپنے شہر سے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کا راستہ طے کر رہا تھا. ایک مقام پر میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹے ہوئے گھر کے آنگن میں ایک اندھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، نابینا عورت بیٹھی ہوئی ہے. دیہات ہے، بوسیدہ مکان ہے، بوسیدہ مکان کے باہر آنگن میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے. میں راستہ طے کر رہا تھا، اس طرح کے منظر تو بہت نظر آئیں گے راستے میں، ہر چیز دیکھتا گیا، گزرتا گیا، دیکھتا گیا، گزرتا گیا. لیکن اس عورت کی زبان سے کچھ ایسے جملے نکلے جن جملوں کو سن کر میرے پیروں نے آگے بڑھنے کی اجازت مجھے نہیں دی. رک جا اعمش، آگے نہ بڑھ. میں رک گیا، قریب پہنچا تو پھر دوبارہ سنا اس عورت کی زبان سے یہ جملہ، یا راد الشمس لعلی ابن ابی طالب ردنی بصری. ضعیفہ اس دیہات میں تنہائی میں بیٹھ کر دعا کر رہی ہے، اے اندھیری رات کو علی کے لیے سورج پلٹا کر اجالا بنانے والے خدا، تجھے علی کی اس عظمت کا واسطہ میرے اس اندھیری آنکھوں کو واپس کر کے اجالا دے دے. اے علی کے لیے سورج پلٹا کر دن بنانے والے خدا، میری آنکھوں کی بصارت، روشنی واپس لوٹا دے. ابھی ایک سوال، کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں انسان آرام سے پوچھ سکتا ہے. جو بھی بندہ، اگر ہم جائیں راستے میں، کوئی بھی ایک فقیر، کوئی بھی بندہ گدھا مسکین مانگنے کے لیے ہمارے سامنے آ جائے، بندہ کتنا دے گا اس کے لیے ہیلپ؟ 2 رنگیت، 5 رنگیت، 10 رنگیت، 20 رنگیت، ٹھیک ہے. لیکن بندے کو آگے والے کی غریبی میں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے، اس کی مشکل میں، جو اس کا دل تھوڑا سا زیادہ درد آ جائے اس کو، تو وہاں پر جو اس کے دینے کی نیت ہے اس کو ڈبل ٹرپل کر دے گا. یعنی بندہ بہت پریشان لگ رہا ہے، کچھ اچھا یا اس کے اندر نظر آ جائے. تو اعمش کہتے ہیں کہ اس ماحول میں بیٹھ کر میں نے اس عورت کو 2 دینار دے دیے. 2 دینار دے دیے. 2 دینار آج کے ماحول کے حساب سے اگر سمجھا تقریباً 20 گرام گولڈ. ایک نادار انسان کو 20 گرام گولڈ مل جائے ایک بڑا اماؤنٹ ہے، ٹھیک ہے. 20 گرام گولڈ اس نے عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا. عورت نے محسوس کیا کہ کوئی چیز میرے ہاتھ میں رکھی ہے. اس نے واپس نیچے رکھ کے کہا کہ میں کسی اور کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں علی کا نام لے رہی ہوں. میں علی سے مانگ رہی ہوں، دنیا سے نہیں. اور علی کا نام لے کر، علی کا واسطہ دے کر مانگنے والے کے لیے کوئی دنیا کا مال دے دے تو یہ اس کے عشق کی توہین ہے. تو میرے عشق کی توہین کر رہا ہے، مجھے نہیں چاہیے. اعمش کہتے ہیں کہ میرا ذہن جو ہے چکر آ گیا مجھے کہ بھئی کیا ہو گیا. یہ ایک بیٹھی ہوئی نادار عورت جسے میں 20 گرام گولڈ دے رہا ہوں، واپس کر کے، واپس لوٹا کے کہہ رہی ہے کہ میں عشق علی کا واسطہ خدا سے دے رہی ہوں، دنیا کی کیا مثال. مجھے علی کا واسطہ دے کر اسی حالت میں مرنا گوارا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں ہے. یہ میری محبت کی غیرت کو گوارا نہیں کرتا کہ میں کسی دنیا والے سے پیسہ مانگوں علی کا نام لے کے. اعمش کہتے ہیں کہ جو ہے میں چکرا گیا میرا سر. میں نے اس سے خداحافظی کی، نکل گیا مکہ.
میرا جسم کعبے کا طواف کر رہا تھا، میرے خیالات اس عورت کا طواف کر رہے تھے. یعنی ذہن پورا میرا بزی ہو گیا تھا اس عورت کے بارے میں. کیا عورت ہے، کیا پہچان ہے اس کی، کیا جان ہے اس کی. کہ حج میرا ختم ہوا، حج ختم کر کے میں راستہ تیز طے کیا کہ جاؤں دیکھوں کہ وہ کوئی مجھے ہدایت کے لیے کوئی منظر تو خدا نے نہیں دکھایا ہے. وہ عورت وہی ہے، وہ گھر وہی ہے، میں خواب تو میں نے نہیں دیکھا، حقیقت تھی. کیا ہے؟ دوڑتا ہوا اپنے سفر کو تھوڑا تیزی سے لے کر آیا تو دیکھا وہی عورت ہے، وہی گھر ہے، وہی آنگن ہے، لیکن آنکھیں آ گئی. آمش سامنے پہنچے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ شاید مجھے نہیں پہچانتے. راستہ طے کرتے ہوئے اچھا مجھے بتائیں تو صحیح آپ کی آنکھ کیسے واپس لوٹی؟ تو کہا کہ میں جس کو بلا رہی تھی اس نے کام کر دیا اپنا، جس سے میں مانگ رہی تھی اس نے میرے کام. تھوڑا مجھے یہ تو بتائیں، تو وضاحت پیش کریں میرے سامنے کیسے ہوا. تو وہ کہہ رہے کہ میں نے نظر کی تھی کہ خدا کو اسی جملے کا واسطہ دے کر جمعہ سے جمعہ تک دعا کروں گا، اور یہ 7 دن میں کوئی اور دعا نہیں کروں گی، بس ایک ہی جملہ مجھے دہراتے رہنا ہے، اے سورج کو علی کے لیے پلٹانے والے میری آنکھوں کی بصارت پلٹا دے. یہ ایک ہی جملہ. یہاں پر علماء فرماتے ہیں یہ میرے لیے شب قدر ہے. آج شب قدر میں ہم لوگوں کی دعاؤں کی استجابت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، ایک دن ہم نے شفا مانگی، دوسرے شب قدر میں دولت مانگی، تیسرے شب قدر میں اولاد مانگی، چوتھے شب قدر میں کچھ اور چیز مانگی. یعنی ہم آج کیا ضرورت ہے، آج اس کو مانگ لو، کل بھول گئے اس کو، پرسوں کیا چیز ہے اس کو مانگا ہم نے. کہتے ہیں کہ علماء بندہ موجودہ درد کو اللہ سے طلب کرے پھر بھول جائے. ایران میں ایک عالم گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں گاؤں میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے. جب میں مجلس پڑھنے کے باہر نکلا تو چچا آئے، بڑے ضعیف انسان تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے گھر میں 40 علامہ صاحب ہیں. چچا ماشاءاللہ. میں کسان ہوں، میں کسان ہوں. تو کہا کہ کیسے یہ آپ کے گھر میں جو اللہ نے برکت دی اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ایک دن مجھے کوئی چیز لکھنے کی ضرورت پڑ گئی تو مجھے لکھنا تو نہیں آتا، شرمندگی کا احساس ہو گیا مجھے. تو مجھے اس شرمندگی کو دور کرنے کے لیے اس شرمندگی کے بعد سے 30-40 سال تک میں نے خود اللہ سے بس اتنا مانگا، خدایا میں تو علم حاصل نہیں کیا، میرے بچوں کو علم دے دے. میں مجلسوں میں جاتا تو یہی دعا، میں روزے میں جاتا تو یہی دعا، نماز میں یہی دعا، ہر جگہ جہاں دعا کا موقع آتا تو میں صرف ایک ہی دعا اللہ سے کرتا کہ پروردگار مجھے تو علم نہیں حاصل ہونے پایا، موقع نہیں ملا، میرے بچوں کو علم دے دے. وہ 40 سال ایک ہی دعا اللہ سے مانگنے کا نتیجہ آج میرے پاس یہ ہے کہ میرے گھر میں 40 علامہ ہیں. اس لیے روایتوں میں کہا گیا ہے کہ بندہ کسی بھی دعا کو مانگنے کے لیے اصرار کرے خدا سے. یہ ہمارے لیے بھی ہے، شب قدر بھی ہے، یہ بات بھی جاننا اچھی بات ہے ہمارے لیے. مثال سمجھیں کہ کوئی بچہ، میرا اور آپ کا بچہ آئے ہمارے پاس، کہے بابا چاکلیٹ، کہا بیٹا تھوڑی دیر بعد دوں گا. چلا جائے سیکنڈ ہم آ کے کہے کہ بابا بسکٹ، چاکلیٹ بدل گیا اب بسکٹ، کہا بیٹا تھوڑی دیر بعد دیں گے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہے بابا چپس. 3 مرتبہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ 3 چیزیں طلب کر رہا ہے. تو باپ ٹال سکتا ہے، بیٹا باپ سمجھ جائے گا کہ یہ کسی کے ہاتھ میں چاکلیٹ دیکھ رہا ہے تو دوڑ کے آ رہا چاکلیٹ چاہیے، کسی کے ہاتھ میں بسکٹ دیکھ رہا ہے تو دوڑ کے آ رہا بسکٹ چاہیے، کسی کے ہاتھ میں چپس دیکھ رہا ہے دوڑ کے آ رہا چپس چاہیے، کسی کے ہاتھ میں کچھ دیکھ رہا ہے دوڑ کے آ رہا ہے. لیکن وہی بچہ 4 مرتبہ بابا سے آ کے پہلی مرتبہ چاکلیٹ، تھوڑی دیر کے بعد بابا چاکلیٹ، تیسری بابا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد. جب تیسری مرتبہ آئے گا تو باپ کہے گا اچھی بات ہے چلو بیٹا دکان جا کے دلا دیتا ہوں تمہیں، اس لیے کہ تم بار بار ایک ہی چیز مانگ رہے ہو. اگر ہم اللہ سے دعائیں قبول کروانا چاہتے ہیں پہلے سمجھ لیں کہ مجھے مانگنا کیا ہے، اس دعا کو بار بار مانگے خدا سے. ورنہ ہم نے تو کسی کے پاس گاڑی ہے خدایا گاڑی دے دے، کسی کے پاس گھر ہے خدایا گھر دے دے، کسی نے اچھا کام کر لیا خدا وہ مجھے اس کے بزنس اچھا ویسا بزنس دے دے. تو یہ ہم بچوں کی طرح کرتے، جس کا جو دیکھ لیا وہ مانگنا شروع کر دیا. جو ہمارے لیے اس عورت نے وہ کام نہیں کیا، اس نے کہا خدایا مجھے دنیا نہیں علی کا ذکر میں نے کر دیا ہے، مجھے آنکھ چاہیے تو آنکھ چاہیے.
نہ واسطہ بدلا نہ دعا بدلی، تب جا کے اثر ہوتی ہیں دعائیں. ٹھیک. تو آمش نے کہا کہ بتاؤ واقعہ کیا ہے. کا 7واں دن جب جمعہ کا دن تھا، جمعہ سے جمعہ تک میں نے نظر کی تھی، آخری دن میں دعا کر رہی تھی، اتنے میں مجھے تو دکھائی نہیں دیتا تھا، سامنے کوئی بندہ آیا، اس نے کہا کہ محترمہ آپ علی سے محبت کرتی ہیں؟ جی بے شک. اگر آپ مولا امیر المومنین سے محبت سچی کرتی ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھیں. اس نے کہا میں نے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پہ رکھا. اس شخص نے کہا کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں وہ دہراؤ، خدایا اگر تو میرے دل میں علی کی سچی محبت دیکھتا ہے تو میری آنکھوں کو واپس کر دے. میں نے ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ کے کہا خدایا اگر میں سچی علی سے محبت کر رہی ہوں تو میرے آنکھوں کو لوٹا دے. اس نے کہا ہاتھ کو ہٹاؤ. جب میں نے ہاتھ کو ہٹایا تو میری آنکھیں آ گئی تھی. پھر اس شخص نے کہا محترمہ علی کی محبت کا دامن تھام لو، یہ دنیا کی مشکلات کو دور اور آخرت میں جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے. اب اس نے کہا کہ جناب آپ کون؟ آپ اپنی پہچان کروائیں، اپنا نام بتائیں. کہا میں خضر پیغمبر ہوں، میں خضر نبی ہوں. ٹھیک. عزیزان محترم، اسی لیے کہا جاتا ہے اگر علی سے سچی محبت، جو مشکل کشا ہے 100% مشکل کشا ہے، ضرورت اس بات کی محبت سچی ہو جائے. اگر محبت سچی ہو جائے تو مشکل کشائی میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ادعائے عشق اہل بیت کرتے ہوئے بندہ پریشان ہوتا، خدا کا امتحان نہ ہو تو اس کو ایک مرتبہ اپنے گریبان جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کمی کہاں رہ گئی، وہ کمی کہاں رہ گئی ہے. ٹھیک. امیر المؤمنین کے نام کو لے کر ایک عاشقہ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھا، کہا کہ پھر کسی کے پیغمبر کے بھی ہاتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنا ہاتھ رکھ کے علی کے محبت کا واسطہ دو، تمہارے اللہ شفا عطا کر دے گا. یعنی خود بندے کے ہاتھ میں شفا آ جائے گی اگر دل میں مولا کائنات اور اہل بیت کی سچی محبت اندر آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ امیر المؤمنین جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ. اب یہاں ہم یہ جملہ کبھی کبھی اپنے لیے کہتے ہیں اور مومنین کے لیے کہ ہم جس در کے ماننے والے ہیں، ہماری مثال ایسی ہو گئی ہے کہ ہم مالدار باپ کے فقیر بچے بن گئے. جو ہمارے اولیاء ہیں ان کے ہاتھ میں کل اختیار ہے. فارسی میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے، ان خدر در می زنم ان خانرا تاب بینم روی صاحب خانرا. کہ میں دروازے پہ جا کے اتنا کٹکھٹاؤں گا، اتنا کٹکھٹاؤں گا، اتنا کٹکھٹاؤں گا جب تک گھر والے کی صورت دیکھ نہ لوں واپس نہیں جاؤں. اسرار اہل بیت کا در. آج جس مولا کی شہادت کی تاریخ ہے، صلوات پڑھتے محمد و علی. آج کا دن جو گزرا علی امیر المومنین کی زندگی میں، ایک اور سوال. آج کی رات جو مولا امیر المومنین کا جو دن گزرا ہے، ایک واقعہ پیش آتا ہے. یہی واقعہ لیکن میرے اور آپ کے لیے بڑا عبرتناک واقعہ ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر بہت سارے چاہنے والے امام کا دیدار کرنے کے لیے آئے. امام کی حالت اتنی نازک تھی، امام نے امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا ایک اعلان عام کر دو کوفے میں کہ علی کی حالت ایسی ہے کہ کسی سے ملنا علی کے لیے اب مشکل ہے، آپ مہربانی کریں لوگ زیادہ گھر نہ آئے. دروازے پہ بہت سارے لوگ موجود تھے. امام حسن باہر تشریف لائے. محترم مومنین، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی عیادت کو آنے کا شکریہ، اللہ آپ کو اجر خیر دے. آپ چلے جائیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ بابا کی حالت طبیعت بہت زیادہ سخت ناساز ہے. جب یہ اعلان امام حسن نے کیا، امام کے گھر کے سامنے سے لوگ بکھر گئے، سارے لوگ چلے گئے. اتنے میں
امام علی علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا کچھ دیر کے بعد کہ بیٹا ایسے لگتا ہے کہ اور بھی لوگ کچھ باقی ہیں، جا کے دیکھو کوئی ہے۔ امام حسن علیہ السلام دوبارہ واپس پہنچے، دیکھا دیوار کے ساتھ اپنے دیوار میں سے جڑ لگ کر جناب اسبغ بن نباتہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا کہ اسبغ، سب چلے گئے، آپ کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ تو اسبغ نے کہا کہ میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں آخری مرتبہ ایک مرتبہ میرے مولا کو دیکھ لوں، جب تک میں میرے مولا کو نہیں دیکھوں گا میں جانا گوارا نہیں کروں گا، میں بڑے ارمانوں سے آیا ہوں، بڑی خواہشوں سے آیا ہوں، میرا پیر آگے نہیں پڑ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے امام کے دیدار کے بغیر چلا جاؤں۔ امام حسن اندر تشریف لائے، آ کے کہنے لگے بابا سارے لوگ چلے گئے ہیں، اسبغ کھڑے ہوئے ہیں اور اسبغ چاہتے ہیں کہ آپ کا دیدار کریں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ بیٹا جا کے اسبغ سے کہو اندر آ جائے۔ اگر اسبغ بھی سب کی طرح چلا جاتا کیا علی کا دیدار نصیب ہوتا؟ اس در پہ جب جب موقع ملے آئیں، جتنا وقت ہو فرش پر گزاریں، پتہ نہیں کب اہل بیت کی عطا ہو جائے، کب اہل بیت کا کرم ہو جائے، کب اہل بیت کی نظر ہو جائے، کب زمانے کا علی دروازہ کھول کے کہہ دے آ جا۔ دیکھیں جو وہاں پر تھا منظر امام کا، جیسے ہی امام نے دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے، اسبغ کھڑے ہوئے ہیں، اصرار کر رہے ہیں اندر آنے کے لیے، تو اسبغ سے امام علی نے اجازت دے دی، کہا کہ بیٹا حسن اسبغ کو بلا لو اندر۔ جناب اسبغ کہتے جیسے ہی میں اندر پہنچا تو میری نگاہ پہلی جب امیر المومنین کے چہرے پر پڑی، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ مولا کے سر پہ زخم کے خون کو روکنے کے لیے ایک زرد پٹی باندھی ہوئی تھی۔ جناب اسبغ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پٹی کا رنگ زیادہ پیلا تھا یا مولا کے چہرے کا۔ اتنا مولا کے چہرے کا رنگ زہر کی وجہ سے بدلا گیا۔ عزیزان محترم، اہل بیت کے گھرانے میں کچھ شہادت ایسی ہوئی ہیں، کربلا کے شہداء میں اگر کوئی شہید تلوار سے شہید ہوا، کسی کو نیزے سے، کسی کو تیر سے شہید کیا گیا، لیکن پورے شہداء کربلا میں ایک ایسا شہید ہے جسے تیر سے بھی شہید کیا گیا، تلوار سے بھی شہید کیا گیا۔ شاید آپ کے ذہن چلے گئے کون سا شہید ہے؟ کربلا کا ایک ایسا شہید ہے، حسین علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا گیا، عباس کو نیزوں سے شہید کیا گیا، اکبر کو برچی سے شہید کیا گیا۔ ایک ایسا شہید ہے کربلا میں جسے تلوار سے بھی شہید کیا گیا، تیر سے بھی شہید کیا گیا۔ وہ کون؟ کربلا کا سب سے کم سن شہید علی اصغر۔ جب مولا حسین میدان میں لے کر آئے تو پہلے تیر چلا کر اصغر کو شہید کیا گیا۔ اصغر کے نازک بدن کو جب امام نے دفن کر دیا تھا تو 11 محرم کو جب جنازے نکالے گئے تو امام جناب علی اصغر کا جنازہ زمین سے نکال کر تلوار سے جناب ام رباب نے اس وقت کہا تھا بیٹا سب سے چھوٹا شہید 2 مرتبہ شہادت، 2 مرتبہ شہادت ہو رہی ہے۔ امیر المومنین کی شہادت ہمارے اماموں میں امام حسین کو تلوار سے شہید کیا گیا، امام حسن کو زہر سے، امام سجاد کو زہر سے، نبی کریم کو زہر سے، جو بھی امام ہے زہر سے شہید ہوئے یا تو تلوار سے۔ سارے اماموں میں ایک امام ایسا ہے جس کو ایک ہی مرتبہ زہر کا بھی حملہ ہوا، تلوار کا بھی حملہ ہوا۔ جب ابن ملجم کو پکڑا گیا تھا اور مولا امیر المومنین کے بدن کا رنگ بدل گیا تو ڈاکٹر نے پوچھا ابن ملجم سے کہ اے ابن ملجم تو نے تلوار میں آخر کیا کر رکھا تھا؟ تو ابن ملجم نے کہا میں نے ایک عرصہ اس تلوار کو زہر میں ڈبایا تھا اور زہر بھی ایسا تھا اگر اس کا ایک قطرہ کسی تالاب میں ڈال دیا جاتا ساری مچھلیاں مر جاتی۔ امیر المومنین کی شہادت سر کی ضربت سے بھی اور تلوار کی زہر سے بھی۔ خدا کسی مومن کے گھر میں ایسا منظر نہ لائے۔ کبھی کبھی ایسے منظر پیش آتا ہے کہ کسی فیملی کا بندہ آئی سی یو میں ہے،
आईसीयू में घर वालों को किसी को जाने नहीं देते, सिर्फ डॉक्टर्स होते हैं। वक्तन फवक्तन डॉक्टर बाहर आता रहेगा, बाहर जैसे ही डॉक्टर आएगा सारे घर वालों के कलेजे दर्द पकड़ने शुरू हो जाएंगे, जर्ब उसकी ज़बान तेज हो जाएगी, पता नहीं डॉक्टर क्या कह दे, अभी पता नहीं डॉक्टर क्या कह दे, कहे आपका बीमार सलामत है तो घर वालों को थोड़ा आराम मिल जाता है। जैसे कहते हैं कि नहीं आपके बीमार की थोड़ी हालत खराब है, ज़रबान क़ल्ब बढ़ जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, दर्द ज्यादा हो जाता है, फिक्रों में डूब जाते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा हसन कूफे के एक तबीब को बुला के लाओ, बेटा कूफे के एक तबीब को बुला लाओ। कूफे के तबीब को बुलाया गया। घर आने के बाद जैसे ही बंदा डॉक्टर घर पहुंचा तबीब, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की बेटियां पर्दे में चली गई कि अभी तबीब आया हुआ है। बाप के सलाने इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। तबीब ने एक मुआयना किया, एक मुआयना करने के बाद कहा इस घर का बड़ा कौन है। इमाम हसन करीब आए, आके कहने लगे कि इस घर का बड़ा बेटा मैं हूँ, थोड़ा आप कनार आ जाएं, आपको कुछ पर्सनल बात करनी है, आपको तन्हाई में कुछ बात करनी है। जब करीब गए इमाम तन्हाई में बात करने के लिए, तो कहा कि आपके बाबा से कह दें जो जो वसीयतें हैं वो वसीयतें कर दें, अभी आपके बाबा ज्यादा जिंदा रहने वाले नहीं हैं, जहर खून के खतरे खतरे में असर कर गया है, बदन के सारे उज़्व में असर कर गया है। जब ये जुमला सुना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, अब जैसे ही तबीब को खुदा हाफिजी की, अब ज़ैनब बाहर आई। ज़ैनब बाहर आके कहना पहला सवाल किया, भैया तबीब ने क्या कहा, बाबा के बारे में तबीब ने क्या कहा, तबीब ने क्या कहा। ज़ैनब के पूछने का अंदाज ऐसा था, हसन ने गले लगकर कहा बहन कल हम यतीम हो। बहन हमारी यतीमी का वक्त करीब आ गया है। तबीब ने कहा है बाबा से कि वसीयतें कर दे। आज की रात जो गुजरी है अमीरुल मोमिनीन के घर, अमीरुल मोमिनीन ने आज की रात अपने एक एक बच्चे को बुलाकर वसीयत की। कहा कि बेटा हसन आप तन्हा हो। इमाम हसन से कुछ खास वसीयतें की, बेटा तुम इमाम हो, तुम्हारे ऊपर ये सब मुसीबतें गुजरेंगी, बेटा हसन तुम सब्र करना। सबको एक एक वसीयत की, एक एक वसीयत की। आखिर में जब वसीयतें करते करते जनाब उम्मे ऐमन इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में रहा करती थी, जनाब उम्मे ऐमन ने अमीरुल मोमिनीन से एक हदीस सुनी थी कि उम्मे ऐमन जिस कूफे में हम जिंदगी कर रहे हैं, इस कूफे से करीब एक सरजमीन है जिसका नाम करबला है, मेरा हुसैन इस करबला में प्यासा शहीद हो जाएगा। उम्मे ऐमन को नबी अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया था। तो उम्मे ऐमन ने पूछा कि मौला उस वक्त हुसैन के साथ कौन कौन रहेंगे। कहा ज़ैनब रहेगी, कुलसूम रहेगी, दूसरे घर वाले रहेंगे। तो जनाब उम्मे ऐमन ने ये वाकया और ये रिवायत जनाब ज़ैनब को बता दी। कहा ज़ैनब ये कूफे से करीब कोई इस बस्ती है जिसका नाम करबला है, कुछ सालों के बाद आप यहाँ आएंगी और आपके भाई की शहादत यहाँ होगी। ये उम्मे ऐमन से सुना। जब भी इमाम अली अलैहिस्सलाम किसी को वसीयत करने के लिए बुलाते तो जनाब ज़ैनब उनके साथ अंदर आने की कोशिश करती, फिर बाहर चली जाती, अंदर आने का चाहती, बाहर चली जाती। अमीरुल मोमिनीन ने 3 से 4 मरतबा जनाब ज़ैनब के इस रवैये को देखा, इस तरीके को देखा, तो कहा बेटी ज़ैनब थोड़ा अंदर आ जा। जनाब ज़ैनब अंदर पहुंची, बाबा के सराहने पहुंची। बेटी क्या कुछ पूछना चाहती है, तो कुछ मांगना चाहती है बेटी? मैं बार बार देख रहा हूँ कि अंदर आना बाहर जाना, बार बार तुम कोशिश कर रही हो अंदर आने की। कहा बाबा आज की रात मेरी जिंदगी आपकी मुलाकात की आखिरी रात है, बाबा एक रिवायत मैं आपके ज़बान से सुनना चाहती हूँ। कहा ज़ैनब पूछ क्या है। कहा बाबा उम्मे ऐमन ने बताया मुझे कि यहाँ पर कोई सामने सरजमीन है जहाँ पर मेरा हुसैन शहीद हो जाएगा। बाबा क्या ये रिवायत आपने फरमाई? जनाब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया हाँ ज़ैनब हुसैन की वहाँ शहादत होगी। फिर ज़ैनब को सराहने बिठाया, ज़ैनब के हाथ को पकड़ा। ज़ैनब एक और बात भी मैं तुझे बता देता हूँ, ज़ैनब करबला के बाद तुझे कूफा भी जनाब ज़ैनब ने पूछा बाबा मैं कूफा वापस आऊंगी तो क्या इसके अंदर कुछ गम रहेगा, आप आंसू बहा रहे हैं? इसलिए कि कूफे वाले मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। करबला के बाद कूफा आने का मेरा मकसद क्या रहेगा बाबा? आप मुझे मेरे कूफे के आने को बताकर क्यों आंसू बहा रहे हैं? तो जनाब अमीरुल मोमिनीन की उस आखिरी रात में ज़ैनब की याद में आंसू बहाते हुए अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया ज़ैनब सिर्फ कूफा तू नहीं आएगी, नंगे सर। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने यह जुमला सुना,
والی عورتیں مجھے جان. ایک وصیت امیر المومنین امام حسین کی وصیت ختم ہوئی. جناب ام البنین کی تربیت کے مطابق جناب عباس جہاں فاطمہ کے بچے ہوتے تھے قریب نہیں آتے تھے, دور کھڑے رہے. جناب امیر المومنین نے دائیں بائیں دیکھا, کہا بیٹا حسین عباس نظر نہیں آتا. کہا بابا وہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا بیٹا عباس قریب آ جا. کچھ دیر دور کچھ قریب آ کر رک گئے. کہا بیٹا اور قریب آ جا. کہا بابا اماں ناراض ہو جاتی ہے. اماں نے کہا ہے جہاں فاطمہ کے بچے ہو وہاں قریب بھی نہ جانا. امام نے فرمایا عباس میں امام وقت حکم دے رہا ہوں قریب آ جا. جناب عباس لرزتے کامتے پہنچے. جناب عباس سے کچھ وصیتیں کی. عباس حسن کے تیر لگیں گے صبر کرنا بیٹا. عباس سارے کربلا کے واقعات بتائے. جب سارے واقعات بتا چکے تو جناب امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ امام علی نے پوچھا بیٹا حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. امام حسین نے بابا کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا. یہ دنیا کا دستور ہے نا کہ کوئی بھی انسان آخری وقت میں بچوں کو کسی کے سپرد کرتا ہے تو بڑوں کے حوالے بچوں کو کرتا ہے, بچوں کے حوالے بڑوں کو نہیں کرتا. جناب امام حسین کا ہاتھ مانگ کے عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ عباس یہ میری امانت ہے. عباس حسین میری امانت ہے. عباس اس کی پیروی میں رہنا, اس کے ساتھ رہنا. جب آخری وقت مدینہ چھوڑ کر جناب عباس جا رہے تھے, جناب ام البنین نے یہ کہہ کر بھیجا تھا جناب عباس کو. جب عباس نکلنا چاہ رہے تھے بیٹا عباس تھوڑا آ جا. جناب عباس گھوڑے سے اتر کر اماں کی خدمت میں پہنچے. پشتے در جناب ام البنین کھڑی ہوئی تھی. اماں کو یہ حکم ہے جو آپ نے طلب کیا. کہا عباس وہ بابا کی وصیت ہے. عباس حسین علی کی امانت ہے. عباس اس کا خیال کرنا. بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام. جب جناب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, امام حسین علیہ السلام پہنچے فرات کے کنارے جہاں جناب عباس زمین پر تھے. سرانے بیٹھ گئے. عباس کے سر کو اپنے گود میں لیا. جناب عباس سے جب گفتگو شروع کی, پہلا جملہ جو جناب عباس کی زبان سے نکلا تھا مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے, مولا مجھے معاف کر دے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. عباس تو نے میرے لیے دونوں ہاتھ دے دیے. عباس تیری آنکھ میں تیر ہے. عباس تیرے سر پہ گرز ہے. دنیا نے جتنا ستم ڈھانا چاہا اتنا ستم ڈھایا تجھ پر عباس. اب یہ معافی مانگ کر حسین کو شرمندہ کیوں کرتا ہے؟ کہ مولا یہ میری زندگی میں پہلی مرتبہ ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, میں لیٹا ہوا